السلام علیکم۔ نبی کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گربھ میں آنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپستھت ہوئے۔ اس سمے جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک جنتی پھل تھا۔ انہوں نے وہ پھل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور اس سے کھانے کو کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے وشیش آدیش کا پالن کرتے ہوئے وہ پھل کھا لیا۔ اس پھل میں ایک ایسا ادویتیہ سواد تھا جسے انہوں نے اس دنیا میں کبھی نہیں چکھا تھا۔ اس گھٹنا کے کچھ ہی سمے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پتنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا گربھوتی ہو گئیں۔ کچھ سمے بعد پھر سے حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور خوشخبری دی، ہے اللہ کے رسول، اس بار بھی آپ کے گھر ایک بیٹی کا جنم ہوگا جو سبھی استریوں میں شریشٹھ ہوگی۔ اس شبھ سماچار کو سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے اور انہیں بتایا، ہے بھاگیشالی خدیجہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ تمہارے گربھ میں ایک بیٹی ہے جو دنیا کی دھانی اور مسلم سماج کے لیے ایک خوبصورت ہوگی۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی ماں کے گربھ میں تھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کوئی کشٹ نہیں ہوتا تھا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اس دنیا میں پیدائش ہوا تو اچانک درد پیڑا شروع ہو گئی۔ اس سمے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس مدد کے لیے کوئی مہلائیں نہیں تھیں اور وہ گھر میں اکیلی تھی۔ اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک نوکرانی کی اپنے رشتہ داروں کے پاس بھیجا تاکہ وہ آ کر ان کی مدد کر سکے۔ جب داسی ان کے رشتہ داروں کے پاس گئی اور انہیں یہ استھتی بتائی تو رشتہ داروں نے آنے والے خطرے کے بارے میں جاننے کے باوجود کوئی مدد کا ہاتھ نہیں بڑھایا۔ اس کا ایک ماتر کارن یہ تھا کہ اماں جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام دھرم کو قبول کر لیا تھا۔ اسی کارن درد پیڑا کے مصیبت کے سمے بھی کوئی ان کی سہایتا کے لیے آگے نہیں آیا۔ رشتہ داروں نے داسی سے کہا، عرب سماج کے کئی امیر اور شکشت یوک خدیجہ سے شادی کرنے کی امید رکھتے تھے، لیکن خدیجہ نے اسے سبھی یووکوں کے پرستاؤں کو ٹھکرا دیا اور انت ایک اشکشت، نردھن اور غریب آدمی محمد کو اپنا پتی چنا۔ اس کارن سے اس نے ہمارے خاندان کی عزت مٹی میں ملا دی۔ اس کے علاوہ اس نے اس اشکشت
आदमीन मोहम्मद का नया धर्म अपना कर हमें और भी अधिक अपमानित किया है। ऐसी स्थिति में हमारा उससे कोई संबंध नहीं हो सकता। दासी यह सब सुनकर हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास वापस आई और उन्होंने सब कुछ बता दिया। तब हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मन ही मन में सोचा कि इस परेशानी के समय में केवल अल्लाह ही मदद कर सकते हैं, उनके अलावा और कोई सहायता नहीं है। अल्लाह अगर चाहे तो एक पल में मुसीबत से बचा सकते हैं और अगर चाहे तो ज़्यादा मुसीबत में डाल सकते हैं। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस सोच में डूबी थी। तभी उन्होंने देखा कि उनका कमरा एक चमकता रोशनी से जगमगा उठा। उन्होंने गौर से देखा तो पाया कि 4 सामने महिलाएं खड़ी थी। उन्होंने देखकर हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैरान हो गई। कुछ समय बाद उन्होंने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं? तब उन चारों में से एक महिला ने उन्हें अपना परिचय देते हुए कहा, मात, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने अल्लाह ताला को याद किया था और हम उन्हीं के हुक्म पर आपकी मदद करने आए हूँ। मेरा नाम है वह है। इसके बाद दूसरी महिला ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं भी आपकी खिदमत के लिए आई हूँ। मैं मिस्र के राजा फिरौन की पत्नी आसिया हूँ। तीसरी महिला ने कहा, मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ मरियम बिनते इमरान हूँ। और लास्ट में चौथी महिला बोली, मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन कुलसुम हूँ। हम सभी अल्लाह ताला के हुक्म से आपकी मदद करने आए हैं। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पीड़ा के मुसीबत समय में उन महिलाओं को अपने पास देखकर बहुत पसंद